بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شاہ ولی اللہ آپ کا ٹیچر مرزا اشر بیگ۔ آج ہم پڑھیں گے 7ویں کلاس کی اردو لازمی، سبق نمبر 8۔ سبق کا عنوان ہے حاکم نہیں خادم۔ میں اس کی ریڈنگ کروں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کریں گے، تلفظ پہ دھیان دیں گے اور کوشش کریں گے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ عباسی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی تدفین سے واپس آ کر اس وقت کے مشہور عالم دین حضرت رجا نے مسجد میں مرحوم خلیفہ کا خط کھولا، جس میں اس نے اپنے خلیفہ نامزد کیا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وصیت میں جناب عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز شاہی خاندان کے وہ شہزادے تھے جو دن میں 3 بار لباس تبدیل کرتے تھے۔ جس راستے سے گزر جاتے تھے ان کے لباس کی مخصوص خوشبو دیر تک اعلان کرتی تھی کہ اس راستے سے عمر بن عبد العزیز گزرے ہیں۔ ان کے والد کے مدینہ منورہ کے علاوہ بھی کئی شہروں میں محلات تھے جن میں عمر بن عبد العزیز شہزادوں کی طرح رہتے تھے، لیکن انہوں نے جب خلیفہ سلیمان کو شاہانہ شان و شوکت سے محروم، بے چارگی اور حسرت کی تصویر بنے بستر مرگ پر دیکھا تھا تو اس کے عبرتناک انجام کا دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اپنی خلافت کا اعلان سن کر خوف سے کانپنے لگے۔ لوگوں نے انہیں مسجد کے ممبر پہ کھڑا کیا تو روتے ہوئے فرمایا، تم کسی اور کو خلیفہ چن لو، مجھے یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں ہے۔ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا، ہمیں آپ کے علاوہ کوئی اور ہرگز قبول نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے خدا خوفی اور انسان کے انجام کے موضوع پر ایسی مؤثر تقریر فرمائی کہ مسجد میں موجود ہر شخص کی ہچکی بن گئی۔ لوگ آپ کو جلوس میں آپ کے محل لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا، میں بھی اور لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہوں، میں سب کے ساتھ گھر جاؤں گا۔ محل میں پہنچ کر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ محل کا سارا قیمتی ساز و سامان نکال کر غربا میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی ایک عام مکان میں رہائش پذیر ہوئے تاکہ غربا اور مساکین کے درمیان رہ کر ان کے حالات جان سکیں، ان کی تکلیف دور کر سکیں۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بھی شاہی خاندان کی شہزادی خلیفہ عبد المالک کی صاحبزادی اور خلیفہ سلیمان کی بہن تھی۔ آپ نے انہیں بلا کر کہا، فاطمہ، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو اور اللہ کی خوشنودی اور آخرت کا آرام چاہتی ہو تو اپنا سارا زیور اور قیمتی اشیاء بیت المال میں جمع کرا دو، کیونکہ یہ عوام کا حق مار کر حاصل کیا گیا تھا، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو میں تمہیں عزت سے رخصت کر دوں گا، تم اپنے والدین کے گھر جا کر اسی عیش و عشرت کے ساتھ رہو۔ اہلیہ نے جو آپ کے حسن اخلاق کی گرویدہ تھی کہا، خدا کی قسم، میرا اور آپ کا جنم کا ساتھ ہے، میں آپ کی خواہش کے مطابق ساری قیمتی اشیاء بیت المال میں جمع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک شریک حیات کے علاوہ ایک متقی بیٹا بھی عنایت فرمایا تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد وہ دوپہر کو کچھ دیر آرام کے لیے لیٹے تو بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ سو رہے ہیں اور بیوائیں اور مساکین آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ سب روز قیامت آپ کا دامن نہیں پکڑیں گے؟ آپ پہ سن کر رو پڑے اور باہر جا کر لوگوں کی فریاد رسی فرمائی۔ بنو امیہ کے حکمران کہلاتے تو خلیفہ یعنی نائب رسول ہی تھے، لیکن ان کے طور طریقے رومی اور ایرانی شہنشاہوں جیسے تھے۔ ان کے دربار میں قصیدہ گو، شعراء، قصہ گو، مسخرے اور خوشامدی موجود رہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان سب کو دربار سے رخصت کر کے ان کی جگہ علماء، فضلاء، متقی، پرہیزگار بزرگوں کی تلاش کر کے اپنے صحبت کے لیے منتخب کیا تاکہ ان کے مشورے اور رہنمائی کے مطابق ریاست کے معاملات چلا سکیں۔ آپ نے شاہی خاندان کے افراد کی مخالفت اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر سب کی جائیدادوں کے کاغذات دفتر سے نکلوائے اور صبح سے شام تک بیٹھ کر ان کے پرزے کر دیے۔ رشتہ داروں کے اعتراض پر جواب دیا کہ یہ زمینیں اور جائیدادیں عام مسلمانوں کی تھیں جن پر تم نے ظالمانہ طریقے سے قبضہ کیا ہوا تھا۔ کہاں وہ مدینے کے شہزادوں والی زندگی، اور کہاں یہ حال کہ عید پہ بچوں نے نئے کپڑے کی خواہش کی تو انہوں نے جمع کیا، پھر انگیٹھی میں کوئلے دہکائے اور دہکتے ہوئے کوئلوں پر گوشت کے چند ٹکڑے ڈال کر کہا، میرے بچوں، کیا تم چاہو گے کہ تم دنیا میں اچھے اچھے کپڑے پہنو
اور تمہارا باپ ان گوشت کے ٹکڑوں کی طرح جہنم کی آگ میں جلے۔ بچوں نے یہ دیکھا تو روتے ہوئے کہا، نہیں ابا جان، ہمیں نئے کپڑے نہیں چاہیے۔ ان کی بہن نے اپنے پاس سے بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا کر دیے۔ آپ کی غذا نہایت سادہ ہوتی تھی۔ دن میں علماء کی صحبت اور رعایا کی بھلائی کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، راتوں کو نوافل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر التجا کرتے تھے کہ اپنے بندوں کی خدمت میں کوتاہی پر میری گرفت نہ پکڑ کرنا۔ بگڑے ہوئے معاشرے میں ایسے درویش اور متقی خلیفہ کو کیسے برداشت کیا جا سکتا تھا؟ ان کے خاندان والوں نے سازش کر کے انہیں تھوڑے ہی عرصے میں زہر دلوا کر ہلاک کروا دیا، لیکن وہ اس عرصے میں خلفائے راشدین کے اس طرز حکومت کو زندہ کر گئے جس کا اصول یہ تھا کہ قوم کا سربراہ دراصل اس قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ سبق میں نے آپ کے ساتھ میں پڑھا، آپ بھی اس کو گھر پہ پڑھیں گے، اور آپ کے ٹیچر جو آپ کو کام بھیجیں گے وہ کام آپ فیئر کر کے اسکول میں آ کے چیک کرائیں گے۔ اس میں سے کوئی چیز اگر آپ کو پوچھنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی۔